من حمزه ونفخه ونفثه رب زدنی علما۔ کلیات جو ہے یہ ہمارا جو میڈیکل کی فیلڈ ہے جسے ہم طب یونانی یا طب اسلامی کہتے ہیں، تو اس میں ایک بیسک سبجیکٹ کے طور پر اس کو لیا جاتا ہے، جس کو ہم پرنسپل آف طب بھی کہتے ہیں، کہ جس میں وہ اصول اور ضوابط جو ہے ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے، کہ جن کی بیس کے اوپر پھر ہم جا کر مختلف جو ہماری فیلڈ ہوتی ہیں طب کے اندر، ان کو وہاں پر ان کے جزیات کی شکل کے اندر پھر ہم دیکھتے ہیں۔ تو بیسیکلی جو طب ہے اس کا جو موضوع ہے وہ بدن انسان ہے، اور انسان جو ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو بیسیکلی اس کا جو سٹرکچر ہے، اس میں اطباء نے امور طبیہ کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ کیا ہے، کہ اس کی جو بیس ہے وہ امور طبیہ بنتی ہے۔ اور اگر ہم اس سے پہلے تھوڑا سا دیکھیں کہ طب چیز ہے، تو یہ ایک ایسا علم ہے جس میں حالت صحت اور حالت مرض جو ہے اس کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ اور چونکہ یہ صحت انسانوں کے اندر ہے، جانوروں کے اندر بھی ہے، پودوں کے اندر بھی ہے، لیکن جو طب یونانی جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس کا موضوع چونکہ بدن انسان ہے، تو اس لیے اس میں انسان کی صحت اور انسان کی جو حالت مرض ہے اس کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر صحت ہے تو اس کی حفاظت کیسے کی جائے گی، یعنی جو حفظان صحت کے اصول ہیں یہ اس کا پہلا سٹیپ بنتا ہے۔ اور دوسرا سٹیپ کیا بنے گا کہ اگر اس صحت کے اندر زوال آ گیا ہے، اس صحت کے اندر بگاڑ آ گیا ہے، کوئی تغیر آ کر غیر طبعی حالت پیدا ہو گئی ہے اور باڈی کے افعال جو ہیں وہ متاثر ہو چکے ہیں، تو ان کو دوبارہ ان کی درستگی کی طرف کیسے لائیں گے، یعنی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اس میں آئے گی۔ ترقی ایک ایسا علم ہے جس میں ہم جو ہے وہ صحت کو دیکھیں گے، اور پھر صحت کے زوال کو دیکھتے ہوئے اس کی اصلاح کے جو اصول و ضوابط ہوں گے ان کو دیکھا جائے گا۔ تو بدن انسان کی جو بنیاد ہے وہ امور طبیہ ہوگی، اور امور طبیہ جو ہے یہ وہ امور گنے جاتے ہیں کہ جن میں سے اگر کوئی ایک بھی معدوم کر دیا جائے، ختم ہو جائے، تو انسانی بدن قائم نہیں رہ سکتا۔ اور ان کی تعداد جو اطباء نے مقرر کی ہے، حکماء نے، وہ 7 ہے، جس میں سب سے پہلے ارکان ہے، پھر مزاج، اخلاق، اعضاء، ارواح، قوا اور افعال۔ تو اس طرح یہ ایک ترتیب ہے اور ایک سیکوینس ہے۔ اور ان میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ارکان، تو ارکان کو ہم جب قدیم حکماء کے فہرست میں دیکھتے ہیں تو ان کی تعداد 4 ہے۔ اب جدید میں آپ دیکھیں گے تو ان کی جو تعداد 139 یا 139 تک دیکھی جاتی ہے، تو وہ ان کے ایسے جزیات ہیں جو اس تاریخ کے اوپر صادق نہیں آتے جو قدیم حکماء نے کی تھی، جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے ان کو 4 قرار دیا تھا۔ تو انہوں نے اس کی ارکان کی وہ مفرد اور بسیط اجسام ہیں کہ جن کے اوپر تمام مادی اجسام بیس کرتے ہیں، اور یہ تعداد کے اندر 4 ہیں۔ اور انہوں نے ان کے جو اصطلاحی نام دیے وہ تھے آگ، ہوا، پانی اور مٹی۔ اور انہوں نے وہ پھر کیفیات کے ساتھ جوڑا کہ آگ جو ہے اس کی کیفیت گرم خشک ہے، ہوا جو ہے اس کی کیفیت گرم تر ہے، پانی جو ہے اس کی کیفیت تر ہے، مٹی جو ہے اس کی کیفیت سرد خشک ہے۔ تو یوں ایک اس کے ساتھ اٹیچ کیا کہ کیفیات جو ہیں وہ اگر اس کو دیکھیں تو یہ جو مفرد کیفیات ہیں وہ 4 بنتی ہیں، یعنی گرمی، سردی، تری اور خشکی۔ اور جب ہم ان کو مرکب کر کے دیکھتے ہیں تو گرمی کے ساتھ یا تری یا خشکی ہوگی، تو اس طرح گرمی کے 2 کمبینیشن بنیں گے،
اور جو ہے اس کے ساتھ تری یا خشکی. تو اس طرح جو ہے یہ سردی کے بھی دو کمبینیشن بنیں گے، یعنی یہ چار کمبینیشن ہو جائے، دو گرمی کے اور دو سردی کے. تو اس طرح یہ چار یعنی جو مواد ہوں گی وہ چار ہیں، اور ان جو مرکب ہیں وہ چار ہیں. تو اس ہیں تو ہمیں چار مرکب جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. وہ چار مرکب ان آن کے ساتھ منسلک انہوں نے کر کے جو ہے وہ بیان، اور پھر کے مقام انہوں نے مقرر کی. آگ کا مقام سب سے اوپر رکھا کیونکہ آگ گرم ہے، اور گرمی اور خشکی جو ہے یہ کسی کے اندر لطافت پیدا کر دیتی ہے. تو جو چیز جتنی لطیف ہوگی وہ اتنی لائٹ ہو کر اوپر کو اٹھتی ہے. اس کے نیچے ہوا ہے، جس کو گرم کر دیا کہ اس میں نمی ہے، تو نمی کی وجہ سے اس کے اندر کچھ تھوڑا باری پن ہے، اس لیے یہ آگ سے نیچے ہے اور پانی سے اوپر اس کا مقام بنتا ہے. اور اسی طرح جو پانی ہے اس کا مزاج سرد ہے، کیونکہ ہوتی ہے یہ چیزوں کو فریز کر کے یعنی ان کو مزید جو ہے وہ وزنی کر دیتی ہے. تو اس طرح کر کے یہ ہوا سے مقام اس کا نیچے اور مٹی اوپر، اور مٹی جو ہے کیفیت انہوں نے سرد خشک قرار دی، اور اس کو زمین کا مرکز جو ہے اس کا مقام قرار دیا. تو اس طرح کر کے جب تیب دیکھتے ہیں تو زمین سے سینٹر کے اندر جو ہے مقام وہ مٹی کا بنے گا، اس کے اوپر پانی اور اس کے اوپر ہوا کا اور اس کے اوپر آگ کا. اس کے بعد انہوں نے کو مزاج کی طرف وہ لے کے آئے ہیں کہ مزاج جو ہے وہ انہی ارکان کے، چونکہ یہ بیس بنتی ہے مادی چیزوں کی، یہ مادی دنیا ہے، تو یہاں پر جو بھی چیز بنے گی وہ انہی ارکان سے مرکب ہوگی. گویا کہ کوئی جسم ایسا نہیں ہو جس میں تین ارکان موجود ہوں یا پانچ ارکان موجود ہوں، چار ہی ہوں. ان کی تعداد کے اندر جو کیا ہوگا، تو ارکان جب کسی جسم کے اندر آپس کے اندر ملتے ہیں تو ان کے باہمی فعل و انفعال سے جو ان کا کیمیائی رشت ہے اس کے نتیجے میں یہ ایک دوسرے کی کیفیات کو توڑتے ہیں، اور ان کیفیات کو توڑنے کے نتیجے میں کوئی ایک کیفیت جو ہے وہ غالب ہوگی، اور وہ جو کیفیت غالب ہوگی اس کو مزاج دیا جائے گا. اب یہاں میں ایک چھوٹا سا یہاں نقطہ جو حکماں نے بیان کیا ہے اس کا ذکر کر دوں کہ کیفیات جس طرح میں نے بتایا کہ چار ہیں، گرمی تری اور خشکی، لیکن انہوں نے ان میں سے دو فائلہ قرار دیا ہے اور دو کیفیات کو کیفیات سے منفعلہ قرار دیا ہے. یعنی جو گرمی اور سردی ہے ایک سے فائلہ ہے، تری اور خشکی یہ کیفیات منفعلہ ہے. یعنی خیال ہے کہ جو گرمی اور سردی ہے یہ ایفیکٹ کرتی ہے تری اور خشکی کے اوپر. تو اس طرح کر کے یہ کیفیت پھیلنا ہے اور وہ کیفیت سے منفعل ہے. تو اس طرح جب بھی کی جسم وجود میں آئے گا تو وہ انہی ارکان ملے گا، اور ان ارکان کے باہمی فعل و انفعال سے جو کیفیت اس مرکب کی قائم ہوگی وہی اس مرکب کا مزاج کہلائے گا. اب مزاج کو انہوں نے پھر آگے 9 حصوں کے اندر تقسیم کیا، ایک معتدل اور 8 غیر معتدل. اب موت کو پھر انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک دل حقیقی اور ایک معتدل طبی. حقیقی جو ہے وہ ایک ایسا جسم انہوں نے دیا کہ جس میں چاروں ارکان برابر ہیں اور کوئی کیفیت غالب نہیں ہے. اور پھر ساتھ ہی انہوں نے طبا نے اس چیز کی نفی کر دی کہ کائنات کے اندر کوئی ایسا وجود نہیں ہے کہ جو معتدل حقیقی ہو، اس لیے کہ جب کوئی بھی وجود قائم ہوگا تو وہ کسی نہ کسی انوائرمنٹ کے اندر ہوگا، اور اس کے ارد گرد کا انوائرمنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر اثر انداز ہوگا کر کے جو عناصر ہیں وہ جب ایک دوسرے کے اوپر اثر انداز کریں وہ کیفیت کبھی بھی معتدل نہیں رہ سکتی.
وہ کیفیت بدلتی رہے گی، تو اس لیے معتدل حقیقی تو کوئی نہیں ہوگا، البتہ معتدل طبی ضرور ہوں گے۔ تو اس لیے معتدل طبی کو بھی انہوں نے جو ہے وقتوں کے اندر ڈائٹ کیا۔ ان میں اعتدال نوعی بالخارج اور اعتدال نوعی بالقیاس الی الداخل، پھر اسی طرح اعتدال فی بالقیاس الی الخارج اور اعتدال قیاس الی الداخل، اعتدال شخصی بالقیاس الی الخارج اور اعتدال شخصی بالقیاس الی الداخل، اور اسی طرح اعتدال بالقیاس الی الخارج اور اعتدال عضوی بالقیاس الی الداخل۔ ان کی مختصر سی ڈیٹیل میں اس طرح بیان کر سکتا ہوں کہ اعتدال نوعی بالقیاس الی الخارج سے مراد یہ ہے کہ ہر نوع کو ایک مزاج ملا ہے جو دوسری انواع سے مختلف ہے۔ اب یہاں مزاج سے صرف گرمی تری خشکی نہیں ہوگی، بلکہ یہ مزاج ان ارکان کا ایک ایسا کمبینیشن ہے جس کی بنیاد کے اوپر کسی بھی نوع کو مخصوص خصوصیات ملتی ہیں، اور ان خصوصیات بنیاد کے اوپر ایک نوع کا دوسری نوع سے فرق کیا جا سکتا ہے۔ اس کر کے مزاج یہاں پر صرف گرمی سردی ہے، بلکہ اس کی مکمل جو اس کا لائف سائیکل ہے اور اس کی جو مکمل خصوصیات ہیں وہ ساری کی ساری اس کے اندر آ جاتی ہیں، جس کی بنیاد کے اوپر ایک چیز کو دوسری سے الگ کرتے ہوئے اس کو ایک نوع قرار دیا جاتا ہے۔ جیسے نوع انسانی ہے، نوع ہے، تو کوئی بھی نوع ہے اس کے اندر جو خصوصیات ہیں وہ انہیں ایک مخصوص کمبینیشن کی وجہ سے ہے، اور اس مخصوص کمبینیشن کو اس نوع کا مزاج قرار دیا ہے۔ تو کوئی بھی نوع ہے وہ دوسری انواع سے مختلف ہے، اور اگر ایک نوع کو دوسری نوع کا دے دیا جائے وہ اپنے اوصاف قائم نہیں رکھ سکتے، تو گویا کہ وہ نوع اپنے اوصاف قائم نہیں رکھ سکتی، تو وہ اپنی حالت سے بدل کے دوسری حالت میں کنورٹ ہو جائے گی، یا وہ اس کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ تو اس طرح جو اعتدال نوعی بالقیاس الی الداخل ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی نوع کے جو افراد ہیں ان میں سے ہر فرد کے اندر اس نوع کی خصوصیات ہوں گی، لیکن کوئی ایک فرد ایسا ہوگا جس میں اس نوع کے اوصاف بدرجہ کمال پائے جائیں گے۔ تو بینگ اے مسلم ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تمام انسانوں میں سب سے تو اس سینس کے اندر اقتدیبہ نے اس کو اس طرح بیان کیا کہ کسی بھی نوع کا وہ جس میں اس نوع کے اوصاف بدرجہ کمال بدرجہ اتم پائے جائیں، وہ فرد اس نوع سے معتدل فرد ہوگا۔ اسی طرح پھر آگے ہے اعتدال صنفی بالقیاس الی الخارج، یعنی کسی بھی صنف یہاں مرد اور عورت نہیں ہیں، بلکہ صنف سے مراد ایک علاقہ ہے، ایک قوم ہے، ایک علاقہ ہے، جو ایک علاقے کے لوگ ہیں ان کے اوصاف دوسرے علاقے کے اندر بسنے والے لوگوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ جیسا کہ پاک ہے، ایک افغانی قوم ہے، ایک چائنی قوم ہے، ایک صنف قرار دیا ہے۔ تو اس کو اس طرح بیان کیا کہ اعتدال صنفی بالقیاس الی الخارج، یعنی ایک کسی بھی صنف کا مزاج وہ دوسری مختلف ہے، اور وہ صنف اپنی جگہ معتدل ہے۔ اگر ایک صنف کا مزاج دے دیا جائے تو وہ اوصاف قائم نہیں رکھ سکتے۔ اسی طرح اعتدال صنفی بالقیاس الی الداخل، کسی بھی صنف کا وہ فرد جس میں اس صنف کے پاس کا درجہ کمال ہو، وہ فرد اس صنف کا سے زیادہ معتدل فرد ہوگا۔ اسی طرح اعتدال شخصی بالقیاس الی الخارج، کسی بھی شخص کا یعنی ہر شخص دوسرے شخص سے مختلف لیکن وہ اپنی جگہ معتدل ہے، تو اگر ایک شخص کو کسی دوسرے شخص کے خلاف دے دیے جائیں یعنی اس کا مزاج ہے، تو وہ طبعی اوصاف قائم نہیں رکھ سکتا۔ یعنی ہر فرد اگر کہ دوسرے سے مختلف ہے لیکن وہ اپنی جگہ معتدل ہیں،
اور اگر ایک فرد کے اوصاف، ایک فرد کا مزاج اگر دوسرے کو دے دیا جائے تو وہ اپنے اوصاف قائم نہیں رکھ سکے گا۔ اسی طرح اعتدال عضوی بالقیاس الی الخارج، یعنی ہر عضو جو ہے وہ دوسرے سے مختلف ہے اور لیکن اپنی جگہ معتدل ہے، اور اگر اس کو دوسرے عضو کا مزاج دے دیا جائے تو وہ اپنے طبعی اوصاف قائم نہیں رکھ سکتا۔ اس طرح کے دل جو ہے اس کو گرم تسلیم کیا جاتا ہے، دم کو سرد تسلیم کیا جاتا ہے، تو یہ اپنی اپنی جگہ معتدل ہیں، لیکن اگر ایک کو دوسرے کا مزاج دے دیا جائے اس کے جو طبعی اوصاف ہیں وہ قائم نہیں رہ سکیں گے۔ اسی طرح اعتدال عضوی بالقیاس الی الداخل، یعنی ہر عضو کی زندگی کے جس حصے کے اندر اس کے اوصاف بدرجہ کمال ہوں گے، زندگی کا وہ حصہ یا زندگی میں وہ عضو بدرجہ ہوگا، اس کے اوصاف بدرجہ کمال کے اوپر ہوں گے۔ اسی طرح اعتدال شخصی بالقیاس الی الداخل میں، یعنی کوئی بھی فرد زندگی کے جس حصے میں اس کے اوصاف بدرجہ کمال ہوں گے وہی زندگی کا اس کا سب سے زیادہ معتدل حصہ قرار دیا جائے گا۔ جیسا کہ انسان بدن کے اندر بھی معتدل ہوتا ہے، جوانی کے اندر بھی ہوتا ہے، بڑھاپے کے اندر بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے جو اعضاء ہیں ان کے اوصاف عموماً جوانی کے یا کمال کے اوپر ہوتے ہیں، تو اس لیے انسان کا جوانی جو دور ہوتا ہے یہ بچپن اور بڑھاپے کی نسبت زیادہ معتدل ہے، اور اسی کو اطباء نے اعتدال شبہ القیاس الی الداخل قرار دیا ہے۔ اعضاء ہے یہ بھی بچپن اور بڑھاپے کی نسبت جوانی کے اندر ان کی اس القیاس الی الداخل۔ اسی طرح جو ہیں ان کو 8 حصوں کے اندر ڈیوائڈ کیا ہے، اور 4 اس میں مفرد ہیں، 4 اس میں مرکب ہیں۔ مفرد سے مراد یہ ہے کہ گرمی، سردی، تری اور خشکی، اور جو مرکب ہوں اس میں تری، تو یہ ہوں گے معتدل۔ اب یہ انسان کے اوصاف نہیں ہوں گے، خشک ہوگا، گیا ہے معتدل حقیقی کے مقابلے کے اندر قرار دیا گیا ہے، اور جب ہم نے مزاج کی خرابی تو پھر ہم اس کو سوء مزاج کے نام سے کنسیڈر کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو 8 قسمیں ہیں وہ 4 مفرد اور 4 مرکب ہیں۔ اسی طرح جب یہ مزاج ہے، بعد اگلا جو کنسیپٹ ہے وہ اخلاق کا ہے۔ اخلاق کے اندر یہ ہے کہ ہم جو بھی غذا کھاتے ہیں یہ ہضم کے مختلف حصے پروسیس کرتی ہوئی جو ہے وہ اپنے 2 حصوں کے اندر ڈیوائڈ کیا ہے، رطوبات اولا اور رطوبات ثانیہ۔ تو رطوبات اولا جو ہیں یہ وہی ہیں جن کو ہم اخلاق اربع، قلت دم، قلت بلغم، قلت صفرا اور قلت صدا قرار دیتے ہیں، اور یہ وہ رطوبات ہیں یہ متعلق اطلاع کہ یہ غذا کے پہلے استحالہ کے بعد، یعنی جو فرسٹ اس کا میٹابلزم ہے، اور وہ فرسٹ میٹابلزم کس کو قرار دیتے ہیں؟ جو لیور کے اندر ہوتا ہے، یعنی اس کی جو پیدائش کا جو مرکز ہے اس کو جگر قرار دیا گیا ہے۔ جو غذا اس سٹیپ پہ پہنچتی ہے، پہنچنے کے بعد اس کے جو تغیرات اطباء نے پھر 4 حصوں کے اندر ڈیوائڈ کیا، اور ان رطوبات میں سے ایک رطوبت کو قلت دم قرار دیا،
ایک کو خلت بلغم، ایک کو خلت صفرا اور ایک کو خلت، اور پھر ان کی کیفیات مقرری ان کو گرم تر قرار دیا، خلت بلغم سرد تر قرار دیا، خلت جو صفرا ہے اس کو گرم خشک قرار دیا، اور خلت صدا کو سرد خشک قرار دیا۔ اور پھر ان کے رنگ جو ہے ان کا تعین کیا کہ جو خلت دم ہے یہ سرخ کلر کی ہے، بلغم جو ہے یہ وائٹ کلر کی ہے، خلت صفرا اور صدا جو ہے یہ کالے رنگ کی ہے، بلیک کلر کی ہے۔ تو اخلاق ان کو جو بیس جس کے اوپر بنایا گیا وہ رنگوں کی بنیاد کے اوپر بنایا گیا، غذا اسٹیپ سے گزرتی ہے تو پھر اس میں کس طرح کی رطوبات پیدا ہوتی ہیں، ایک سرخ، ایک سفید، ایک زرد اور ایک بلیک۔ تو اس طرح کر کے یہ جو اخلاق ہیں یہ 4 حصوں کے اندر آئی۔ خون کے متعلق طب کا کہنا یہ ہے کہ یہ جس کے اندر سرکولیٹ کرتا ہے، اور کوئی ایسی خاص جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر یہ سٹو کر پڑا رہے، بلکہ یہ سرکولیٹ کرتا رہتا ہے۔ اور اسی طرح بلغم جو ہے اس کے ان کا یہی خیال ہے جسم کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر بلغم جو ہے وہ سٹور ہو اور پڑی رہے، بلکہ یہ باڈی کے اندر سرکولیٹ کرتی رہی ہے، بلکہ یہاں تک کہ وہ بلغم ہے یہ خون ہے، اور جب کبھی ضرورت پڑتی ہے جسم کو خون کی، اور جسم کے اندر خون کی کمی پیدا ہو جائے تو یہی بلغم ہے خون نزج کر تو خون کی میں کنورٹ ہو کر باڈی کی اس کمی کو پورا کر دیتی ہے۔ اسی طرح جو صفرا اور صدا ہیں ان کے متعلق اطباء کا یہ خیال ہے کہ جب پیدا ہوتی ہیں جگر کے اندر تو پھر یہ 2 حصے تک ہو جاتی ہیں، ان میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ جسم کے اندر کھلے ہے، اور صفرا کا کچھ حصہ جو ہوتا ہے وہ پتے کے اندر ہو جاتا ہے، اور صدا کا کچھ جو ہوتا ہے تحال کے اندر جو ہے وہ سٹور ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے یہ جو اخلاق ہیں وہ جسم کے اندر سرکولیٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ جو اخلاق ہیں ان کے جو لطیف اجزاء ہیں ان سے ارواح پیدا ہوتے ہیں، اور جو کہ کثیف اجزاء ہیں ان سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کر کے یہ اخلاق سے جو کہ غذا سے پیدا ہوئی ہیں، اور ہم یہ پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ جتنی بھی مادی چیزیں ہیں وہ ساری ارکان سے پیدا ہوتی ہیں، تو گویا کہ جو غذا ہے یہ بھی ارکان سے بنی۔ تو باڈی کے اندر آ کر کیا ہوا کہ وہ ری ارینج ہوئی، ان کی ارینجمنٹ تھی جو ہمیں ایک سیب نظر آتا ہے، ایک وہ نظر آتا ہے، ایک ہمیں کوئی سبزی کی شکل کے اندر چیز نظر آتی ہے، یا سیڈز کی شکل کے اندر کوئی چیز نظر آتی ہے، یا میٹ کی شکل کے اندر کوئی چیز نظر آتی ہے، یا اینی ٹائپس آف فوڈ، تو وہ ساری کی ساری ارکان ہی ہیں۔ تو باڈی کے اندر آ کر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہماری باڈی کے مطابق ری ہو جاتی ہیں، ری سیٹ ہو جاتی ہیں، اور پھر کیا کرتی ہیں کہ سرکولیٹ کرتی ہیں باڈی کے اندر، اور سرکولیٹ کرتی ہوئے وہ اعضاء ہوتے ہیں ان کے جو ارد گرد جو عروق ہیں وہاں پر یہ رطوبات پہنچ جاتے ہیں۔ تو ان کو اطباء نے رطوبات محصورہ کا نام، کہ یہ وہ رطوبات ہیں جو جنہوں نے عضو کو محصور کر لیا ہے، یا یہ ان محصور میں یعنی قید کے اندر ہے، یا ان عروق کے اندر یہ قید ہو گئی ہیں جو اس عضو کے قریب ہے جس کی اس نے غذا بننا ہے۔ اس کے بعد یہ وہاں سے جب کیپریز کے ذریعے وہاں سے مترشح ہو کر ان اعضاء تک پہنچتی ہے، تو اطباء نے ان کو رطوبات تلیہ کا نام دیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ریسیپٹر سے ہیں اس کے ساتھ جب یہ چیز جا کے لگ جاتا ہے، ابھی یہ سیل کے اندر نہیں گئی ہوتی، تو اطباء نے اس کو رطوبات قریبات الانعقاد کہا ہے۔ انعقاد مین عقد، یعنی کسی چیز کے ساتھ گرا لگ جانا، اس کا پختگی کے ساتھ جانا۔
گویا کہ یہ اس عضو کا حصہ تو بن چکے ہیں، لیکن ابھی یہ سالڈ فارم کے اندر نہیں گئے، چونکہ اعضاء جو ہوتے ہیں اور جو اخلاط ہیں یہ لیکوڈ فارم ہے. تو یہ لیکوڈ فارم ایک کنڈیشن آتی ہے کہ جس میں اعضاء اخلاط جو ہوتی ہیں کنورٹ ہو رہی ہوتی ہیں عضو کے اندر. تو اطباء نے اس کو رطوبات قریبات الانعقاد کا نام دیا ہے، اور ایک چوتھی رطوبت جو ہوتی ہے اسے رطوبات منویہ کا نام دیا ہے، اور یہ جو رطوبات منویہ ہے اسے چوتھے ہضم کا فضلہ بھی قرار دیا ہے. تو اس طرح کر کے یہ جو سٹیپس ہیں اس میں جو اخلاط ہوتی ہیں وہ اعضاء میں کنورٹ ہوتی ہیں، اور ان کے جو لطیف اس میں سے چیزیں ایویپوریٹ کے قابل ہوتی ہیں، اور چونکہ حرکت سے حرارت پیدا ہوتی ہے اور حرارت سے جو رطوبات ہوتی ہیں یہ گیسز کے اندر کنورٹ ہوتی ہیں. باڈی جب رطوبات سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہیں، جب یہ جگر سے دل کے اندر پہنچتی ہیں اور وہاں سے پریشر کے ساتھ پوری باڈی کے اندر جب سرکولیٹ کرتی ہیں، تو اس مومنٹ کے دوران حرکت اس کے اندر ہیٹ پیدا ہوتی ہے، اور اس ہیٹ سے اس میں گیسز کے اندر یہ چیزیں کنورٹ ہوتی ہیں، اور کچھ کیمیائی ریئیکشنز ہوتے ہیں جن کے نتیجے کے اندر بھی گیسز بنتی ہیں. تو اطباء نے ان کو پھر ارواح کا نام دیا ہے. تو ارواح جو ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہی لطیف چیزیں ہیں. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ارواح ہیں یہ بھی تین طرح کی ہیں، روح حیوانی اور روح طبعی. اب روح حیوانی جو ہے اس کا مرکز انہوں نے دل قرار دیا، روح نفسانی کا مرکز دماغ قرار دیا، اور روح طب کا مرکز جگر قرار دیا. اور یہ جو ارواح ہیں یہ کیا کرتی ہیں؟ یہ سواری کرتی ہیں قوت کے اوپر، اور قوت ہوتی ہیں وہ بھی اسی طرح تین قوا ہیں جسم کے اندر: قوت حیوانی، قوت نفسانی اور قوت طبعی. یہ وہ قوت ہے جس کا مرکز ہے، اور اس کا جو اصل کام ہوتا ہے وہ اعضاء کو آپس کے اندر جوڑنا اور اس کو زندہ کرنا. تو اطباء نے اس کے تحت جو اعضاء جن کو قرار دیا ہے وہ ہمارا دل ہے اور ہمارے لنگس ہیں. جتنی بھی ایکٹیویٹیز آتی ہیں اس میں جتنی بھی فورسز یوز ہو رہی ہوتی ہیں اور باڈی کو جس طرح یہ سپورٹ کر رہی ہوتی ہے کہ ساری قوتیں حیوانیہ کے تحت آتی ہیں، اور ان کو جو چلا رہی ہوتی ہیں وہ قوتیں وہ روح حیوانی ہوتی ہے. اسی طرح جو قوت نفسانی ہے یہ دماغ کے اندر ہے، اور یہ باڈی کے اندر جتنے بھی احساسات ہیں، میسج جسم سے دماغ کو جاتا ہے اور دماغ سے اعضاء تک اور مختلف میسج پہنچتا ہے، تو یہ سارے کا سارا کس قوت کے تحت ہوتا ہے؟ قوت کو قوت نفسانی قرار دیا، اور اس قوت کو جو چیز چلا رہی ہوتی ہے اسے روح نفسانی قرار دیا. تو اس طرح ان دونوں کا جو مرکز ہے وہ دماغ کو قرار دیا. اس طرح قوت یہ جگر کے اندر ہے، اور قوت کو بیسیکلی دو حصوں کے جو کیا گیا ہے، ایک کا مرکز لیور قرار دیا گیا ہے، اور ایک portion جو ہے وہ ہمارے جو ریپروڈکٹیو آرگنس ہیں ان کو قرار دیا گیا ہے. اور اس طرح کر کے جو اس قوت کو اسٹیمولیٹ کر رہی ہوتی ہے، ہینڈل کر رہی ہوتی ہے روح، اسے روح طبعی قرار دیا ہے. تو اس طرح کے ہمارے جسم کے اندر جو ارواح ہیں اور جو قوا ہیں وہ اس طرح کام کرتی ہیں. اور ایٹ دا اینڈ جو چیز آتی ہے وہ ہے افعال. کیونکہ یہ ارکان کے بعد مچ اور مزاج بننے کے بعد پھر اخلاق اور پھر اعضاء اور پھر ارواح اور قوا، اور ایٹ دا اینڈ کیا ہے؟ وہ ہے افعال. افعال جو ہیں یہ کوئی مادی چیز نہیں ہوتے، لیکن کسی بھی کا اصل لب لباب ہوتا ہے، اصل اس کی جو غرض و غائد ہے، اس کا جو مقصد ہوتا ہے اس کو اطباء نے سبب تمامیہ کا نام دیا ہے. تو ہمارے جسم کے اندر جو اطباء نے امور طبیعہ قرار دیے ہیں ان میں جو ساتویں چیز ہے وہ افعال ہے. تو
یہ جو افعال ان کو بھی جو ہے وہ مفرد اور مرکب کے ساتھ جو ہے وہ اٹیا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے جو افعال وہ قوت کے ذریعے ہوتے ہیں، اور اعضاء جو ہوتے ہیں یہ آلہ کا کام کرتے ہیں. یعنی اعضاء جو ہوتے ہیں ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، یہ صرف سپورٹ کرتے ہیں قوت کے اظہار کے لیے، اور قوت کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، یہ صرف اعضاء کو کامل کرنے کے لیے کام کرتی ہے، روح کے تابع اس نے کام کرنا ہوتا ہے. تو اس طرح کر کے جو وہ تمام افعال جو جس میں سنگل قوت کام کرتی ہے، تاکہ یہ چیز نگلتے ہیں، تو اس میں ہمارے جو قوت جا کام کر رہی ہوتی ہے، قوت ماس کا بھی کام کر رہی ہوتی ہے، قوت دافعہ بھی کام کر رہی ہوتی ہے، قوت ہاضمہ بھی کام کر رہی ہوتی ہے. جب ہم غذا کو رکھتے ہیں تو سب سے پہلے قوت جذبہ ہے وہ جذب کر کے منہ کے اندر لے آتی ہے، اور قوت ماس کو سے وہاں روک لیتی ہے، اور دانتوں کے ساتھ سے گرائنڈ کرتے ہیں، اور ہمارا جو لعاب اس کے اندر شامل ہو کر اس کو اس کے اوپر کیمیائی جو ریئیکشنز ہوتے ہیں یہ کنسیڈر کی جاتی ہے، اور یہ غذا کو بریک ڈاؤن کرتی ہے. اسی طرح جب یہ سارا پروسیس ہو جاتا ہے تو قوت دافعہ اس کو پھر حلق کی طرف دھکیل دیتی ہے. تو اس طرح کے اوپر یہ قوتیں کام کر رہی ہوتی ہیں. تو وہ کام ہمارے جسم کا جو کسی ایک قوت کے تحت ہو اسے مفرد سے زیادہ قوتیں انوالو ہو جائیں مرکب فعل جو وہ قرار دیا جائے گا. اس سے آگے جو ہے وہ ہوگا حالات بدن انسان. تو یہ امر طبی یہاں کے ہیں. تو یہ جو ڈاکٹر صاحب کارٹر تھا. Okay, thank you so much. Thank you so much, respected Sir Muhammad Asghar, for joining us, for your precious time you have given us. Thank you so much, sir. Your overall